الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. آج الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 19ویں نشست ہے، درس نمبر 19 ہے. سلسلہ کلام شعب ابی طالب کی محصوری 3 سال کا صبر آزما عرصہ گزرا اور ہمارے نبی مکرم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے خوش نصیب مسلمان اس گھاٹی سے واپس مکہ مکرمہ کی آبادی میں تشریف لائے. واپسی پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی طرح دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا جیسا کہ اس 3 سال کے عرصے سے پہلے آپ دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے. لیکن اہل ایمان جن کی بڑی تعداد نے بڑی تکلیف میں یہ 3 سال گزارے، ظاہر ہے آخر انسان ہیں، کس حد تک برداشت ہوگا یہ ظلم کی یہ مشکلات. تو وہاں سے زندہ سلامت واپس تشریف تو لے آئے، لیکن مسلمانوں میں مسائل، بیماریاں، تکالیف، وہاں کی سختیوں کے جو اثرات تھے وہ بھی بعد میں ظاہر ہوتے رہے. اور 2 بڑی شخصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم جناب ابو طالب اور آپ کی وفا شعار زوجہ محترمہ سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہم اجمعین، یہ دونوں شخصیات وہاں سے واپسی پر شدید بیماری اور تکلیف کا شکار ہوئے. اور اگر ہم ظاہری اسباب دیکھیں تو ابو طالب چچا کی عمر بھی کافی تھی، بڑھاپا تو تھا ہی، لیکن جو 3 سال کی جو سختی آپ نے وہاں گزاری، جو صبح شام کی شب روز کی جو مشقتیں تھیں، جو بے آرامی تھی، جو غذا کا ناقص ہونا، جو فقر و فاقہ، جو تکلیف گزری، اس تکلیف نے ان کی اس بڑھاپے کی کمزوری میں، بیماری میں، ضعف میں اور اضافہ کر دیا. وہاں سے واپس آ کر صاحب فراش ہو گئے. بیماری نے ایسا لپیٹا کہ بستر سے اٹھ نہ سکتے تھے. اب روز بروز بیماری میں، ضعف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. مشرکین مکہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر ہم بعد میں انہیں کچھ کہیں گے، حضور کو کچھ کہیں گے تو لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ چچا کی زندگی میں تو کچھ نہ کہہ سکے، چچا کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی چڑھ دوڑے، حملہ آور ہو گئے، نقصان پہنچا دیا. تو اس لیے ان مشرکین کی کوشش تھی کہ ہم ان کی زندگی میں ہی کوئی معاملہ طے کر لیں تاکہ بعد میں ہمیں طعنے نہ سننے پڑے لوگوں کے. تو اس مقصد کے تحت مشرکین کا ایک وفد، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری وفد تھا، وہ چچا ابو طالب کے پاس پہنچا اور آ کر تقریباً 25 کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، جس میں معززین قریش، بڑے بڑے سردار شامل تھے. آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجوں کے بلائیں، آپ جس حالت میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور معاملہ بعد میں بگڑ جائے. اپنے بھتیجوں کو بلائیں اور بلا کر کوئی معاملہ طے کر لیں. چچا نے بلایا، حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ قوم کے سردار آپ کی قوم کے ہی ہیں اور یہ آپ کے لیے یہاں پر جمع ہیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ساری بات کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سننے کے بعد فرمایا، چاہے آپ نے مختلف روایات ہیں، خود براہ راست ان کو جواب دیا یا اپنے چچا سے کہا کہ آپ ان سرداروں سے پوچھ لیجیے. آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ ایک ایسی پیشکش کروں، صرف ایک بات اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تم پورے عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ، پورے عرب والے تمہیں بادشاہ بنا لیں گے اور عجم والے بھی تمہارے سامنے
سرنگو ہو جائیں گے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، جو تمہیں نہیں مانیں گے وہ بھی تمہیں جزیہ دے دیں گے. یہ ایک بات اگر تم مان لو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں. تو آپس میں گفت و شنید شروع ہوئی، مشورے شروع ہوئے، چھٹ پٹا گئے کہ یہ کیا معاملہ. اب ایسی بات آپ نے کر دی کہ اس ایک بات کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. آئے تو تھے اپنی باتیں منوانے، لیکن اس ایسی حالت سے دوچار ہو گئے کہ حضور کی ماننی پڑ رہی ہے. تو ابو جہل بولا کہ بتاؤ محمد، ہم ایک بات نہیں، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے بھی تیار ہیں کہ جس سے ہمیں عرب و عجم کی بادشاہت مل جائے. تو جو آپ نے بات فرمایا کہ تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے جھوٹے معبودوں کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، یہ 2 کام کرو. تو جب یہ انہوں نے سنا تو اب روایت میں آتا کہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، تالیاں بجائیں، شور شرابہ کیا، حیرت کے مارے، حیرانگی کے ساتھ کہ یہ ایک بات تم ہمیں کہتے ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک کو خدا مان لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے حیرانگی کا اظہار کیا اور بعد میں پھر شور شرابہ کیا اور آپس میں کہا کہ چھوڑ دو، انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، ہم چلتے ہیں. ہم اپنے بتوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، ان پہ ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، ہم ان بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ چچا ابو طالب کی زندگی میں آخری وفد تھا جو کہ حضور کو انہوں نے اپنی بات منوانے کے لیے یہ وفد آیا اور اس نے کوشش کی. قرآن مجید نے اسی طرز عمل کو، مشرکین کے اسی طرز عمل کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ انہوں نے تمام معبودوں کو ایک بنا دیا، یعنی سب معبود ختم، ایک معبود ہوگا، یہ تو بڑی ہی عجیب ترین بات ہے. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. وہ وہاں سے چلے گئے سردار، اور انہوں نے کہا کہ چلو اپنے بتوں کے اوپر ڈٹ جاؤ، یعنی ان بتوں کو نہیں چھوڑنا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات پہلے سے سوچی سمجھی بات ہے، یہ پہلے سے سوچ سمجھ کے منصوبہ سازی کر کے آئے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. یہ ہم نے یہ باتیں تو کسی ملت میں نہیں سنی کہ ایک ہی معبود ہو، ایک ہی خدا ہو. یہ بات تو لگتا ہے کہ گھڑی ہوئی خود تراشیدہ بات ہے. تو قرآن نے ان کی اس بات کو نقل کیا اور ان کی مذمت بیان کی. مشرکین مکہ اسی طور پر بھی اپنی بت پرستی کو، شرک پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. چچا ابو طالب کی بیماری اور ذوق میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور مختلف روایات ہیں. بعض میں ہے کہ شعب ابی طالب سے صرف 6 مہینے کے بعد رجب کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا سن 10 نبوی کے اندر. اور ایک روایت میں ہے کہ اماں ختیجہ کا بھی انتقال چچا ابو طالب کے انتقال کے 3 مہینے کے 3 دن کے بعد ہوا یا 2 مہینے کے بعد ہوا، مختلف روایات ملتی ہیں. تو صحیح بخاری شریف کی روایت میں حضرت سید مسیب سے روایت منقول ہے کہ جب ان کی حالت زیادہ بگڑی اور طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حضور تشریف لائے اور اپنے چچا سے کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ میں قیامت میں تمہاری گواہی خود دے سکوں اللہ کی بارگاہ میں اور تمہاری شفاعت کر سکوں. ادھر سے حضور ان کو ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے رہے. دوسری طرف ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ لوگ ابو طالب کو مجبور کرتے رہے کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت چھوڑ دو گے، یعنی اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو گے. تو اب ابو طالب کشمکش میں تھے. جو صحیح بخاری کی روایات میں ملتا ہے کہ ابو طالب کا جو آخری جملہ تھا وہ آخری جملہ یہ تھا کہ میں اب عبد المطلب کی ملت پر ہوں. حضور کا کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، کلمہ نہیں پڑھا اور کہا کہ عبد المطلب کی ملت پر ہوں. اور پھر حضور ان کے لیے مسلسل دعائیں مغفرت کرتے رہے جب تک کہ اللہ رب العزت نے منع نہیں فرما دیا.
اب ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، یا ان کا یہ کہنا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر مرتا ہوں، اب یہ ساری باتیں کچھ اس نوعیت کی ہیں کہ جس میں امت میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جمہور کے نزدیک ایمان نصیب نہیں ہوا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایمان اور عبد المطلب کی ملت پر خاتمہ ہوا، یہی ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس میں دو باتیں طے شدہ ہیں۔ پہلی بات پہ جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ بات یہ ہے کہ چچا ابو طالب نے بچپن سے لے کر اس وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، خدمت، شفقت، مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اس میں تمام مسلمان امت کا، پوری اسلامی تاریخ کا اتفاق ہے کہ جو ان سے ہو سکتا تھا حضور کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے، وہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ بچپن سے لے کر اپنی وفات تک کیا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور اس میں بھی دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے ہی سپرد کر دینا سب سے بہترین رائے ہے۔ اب وہ ایمان لائے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اگر وہ نہیں لائے تھے تب بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اگر وہ ایمان لا چکے تھے، فرض کیجئے تو ساری دنیا بھی کہتی رہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ساری دنیا بھی کہتی رہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے تو دنیا کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کا معاملہ جھگڑے اختلاف سے بچنے کے لیے، امت میں افتراق پیدا ہونے سے بچانے کے لیے بہترین رائے ہے کہ اس بات کو موضوع بحث نہ بنایا جائے۔ اپنی تحقیق ہے، اس تحقیق کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جائے۔ جو بات متفق ہے اس کو مان لیا جائے، جو اختلافی ہے اس کو جھگڑے اور مناظروں کا اور اختلافات کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ یہی ہمیں سب سے بہتر رائے لگتی ہے۔ بہرکیف چچا ابو طالب کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے صدمے کا باعث تھی۔ اب چاہے ایمان قبول کیا تھا تب بھی، اور اگر نہیں کیا تھا تو تب بھی، دونوں صورتوں میں حضور کے لیے بہت بڑا سامنا تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور اب مشرکین مکہ کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ کھلی چھوٹ ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب نے اس قبیلے بنو ہاشم کی سرداری حاصل کر لی تھی۔ اب ابو طالب سردار بن گیا تھا اور ابو لہب سردار بن گیا تھا۔ اب ابو لہب نے سردار بننے کے بعد پہلا اعلان ہی یہ کیا، کیونکہ ابو لہب تو شروع سے دشمن چلا آ رہا ہے، 10-12 سال جتنے گزرے نبوت کے، 10 سال تقریباً، تو اس نے دشمنی میں، ابو طالب نے مدد میں کمی کوئی نہیں چھوڑی، یہ بھی سگے چچا، اور ابو لہب نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھی سگا چچا۔ اب جب ابو لہب سردار بنا تو اس نے پہلا اعلان ہی یہ کیا کہ میں اب محمد اپنے ہر عمل کا خود ذمہ دار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحی و جسدی امی و ابی فدا ہوں۔ اس نے پہلا اعلان گویا کہ یہ اس نے حضور کو اپنے طور پر اپنے قبیلے سے الگ کر دیا کہ اب یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، یعنی اصل میں یہ حضور کو تنہا کرنے کی کوشش تھی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بد نصیب بد قسمت اٹھ کر اگر حضور کو کوئی جانی نقصان پہنچا دے تو پیچھے قبیلہ مقابلے کے لیے اور مدد کے لیے نہیں کھڑا ہوگا۔ تو پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اس نے پوری برادری کا اپنے طور پر قطع تعلق کروایا۔ ایک تو پھر اس سے موقع مل گیا مشرکین مکہ کو اور ہر اہل غیرے کو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائے، آپ کے توہین کرے، آپ کو نقصان پہنچائے۔ یہ کیفیت، یہ حالات بننا شروع ہو گئے۔ ایک حضور کے دل پر بھی غم تھا، ذہن پر بھی بوجھ تھا، اور دشمنی میں، عملی دشمنی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اور روایات کے مطابق مختلف اقوال ہیں، 2 مہینے کے بعد یا صرف 3 دن کے بعد، صرف 3 دن گزرے، بعض روایت میں 2 مہینے کا عرصہ گزرا، یعنی آپ کہہ لیں کہ بڑا تھوڑا عرصہ گزرا
کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی صاحب فراش ہو گئی۔ حضور کی سب سے بڑی معاون، سب سے بڑی مددگار 10 نبوی کو رمضان المبارک کے اندر 65 برس کی عمر میں آپ کا وصال ملاق ہوتا ہے۔ حضور کی عمر مبارک اس وقت 50 برس ہے، آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی، اور آپ کی ذات اقدس بھی وہ تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا حق ادا کیا ہے جان و مال سے۔ اور روایت میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ نے میری اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب تمام لوگوں نے میرا کفر کیا، میرا انکار کیا۔ لوگ کفر کرتے تھے، وہ ایمان لاتی تھی۔ لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اور یہ میری تصدیق کرتی تھی۔ لوگ مجھے محروم کرتے تھے اور یہ اپنے مال سے میری مدد کرتی تھی، اور اللہ نے میری ساری اولاد خدیجہ سے ہی مجھے عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت میں سید حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ کے پاس خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کھانے پینے کی کسی چیز کا برتن موجود ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے نا تو خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کیجیے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور کو بشارت دے رہے ہیں کہ اماں ابھی خدیجہ آئیں گی، ان سے کہنا کہ ان کا رب ان کو سلام پیش کر رہا ہے۔ ایک تو یہ بشارت، اللہ کا سلام آیا، سبحان اللہ، اور دوسرا اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک موتی کا محل تعمیر کیا ہے۔ ایک موتی کا محل ہے، اور اس ایسا محل ہے کہ اس میں کوئی شور و شغب نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ بشارت اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کو ساری زندگی یاد فرماتے تھے۔ جب تک آپ حیات رہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اسی سن 10 نبوی کے اندر شوال کے مہینے میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے شوہر کا انتقال یا تو حبشہ میں ہو چکا تھا یا مکہ مکرمہ میں آ کے ان کا انتقال شوہر کا ہوا، عدت گزارنے کے بعد حضور نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا، دوسری ام المؤمنین بنی حضرت سودا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا دکھ تھا، گہرا صدمہ تھا، دوہرا صدمہ تھا، چچا ابو طالب کے انتقال کا بھی اور اپنے وفا شعار زوجہ محترمہ کے انتقال کا بھی، اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ روز بروز مشرکین کے حملے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اب یہ 10 نبوی ہے، یہاں سے اسلام کی تاریخ اور اسلامی دعوت کا اور سیرت نبوی کا ایک نیا باب کھلتا ہے، ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ نیا باب اور نیا عنوان ہے مکہ مکرمہ سے باہر دعوت و تبلیغ کا آغاز۔ اسلام کی دعوت مکہ سے باہر یہاں اب پہنچنا شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 شوال 10 نبوی میں 20 شوال 10 نبوی کے اندر اپنے ایک خادم اور غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ اپنے اس علاقے میں جہاں حضور کو امید تھی کہ لوگ کچھ اسلام کی بات سنیں گے، اور وہاں آپ کے کچھ ننیالی رشتہ دار بھی موجود تھے، اور وہ سرزمین وہ تھی جس کا تعلق مکہ مکرمہ کی سرزمین کے ساتھ براہ راست تعلق تھا، یعنی طائف کی سرزمین۔ اب مکہ جو ہے وہ مکرمہ، اس کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، یہاں کھیت کھلیان نہیں تھے، سبزہ نہیں تھا، پھل پھول نہیں اگتے تھے۔ مکے والے سیر و تفریح کے لیے طائف جایا کرتے تھے، طائف والے مکے آیا کرتے تھے، طائف والوں کی پراپرٹیاں، زمینیں، باغات وہاں طائف مکہ والوں کے باغات اور چیزیں وہاں طائف کے اندر موجود ہوتی تھی۔ عتبہ شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے، مشرکین مکہ کے سردار تھے، ان کے باغات بھی وہاں تھے، اور روایت کے مطابق جس باغ میں حضور نے پناہ لی وہ انہی عتبہ شیبہ جو مکہ کے سردار کے بیٹے تھے، انہی کا باغ طائف کے اندر بھی موجود تھا۔ حضور کے کچھ ننیالی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے تقریباً 10 دن آپ نے قیام کیا۔
اب اس وقت طائف میں عمر ابن عمیر نامی ایک سردار تھا بڑا، اس کی وہاں اس کے بیٹوں کی وہاں حکومت تھی، جو وہاں کے بڑے سردار تھے۔ ان کے 3 نام بتائے جاتے ہیں، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ یہ 3 عمر ابن عمیر کے 3 بیٹے تھے جن کی حکومت وہاں تھی۔ اب چونکہ اس کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تشریف لائے ہیں، وہ ان تینوں نے آپ کے پیغام کو نہیں مانا، دعوت قبول نہیں کی، بلکہ استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ لیکن وہ آپ کی ذات اقدس پہ براہ راست خود حملہ نہیں کر سکتے تھے، سیاسی حالات کی وجہ سے وہ قریش مکہ کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن ان تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا، اوباش آوارہ قسم کے لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگایا، اور وہ ساری اسلامی تاریخ اس تکلیف دہ اور خون آشوب اس مرحلے کو جانتی ہے کہ انہوں نے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے خون کی وجہ سے، آپ کے لہو سے آپ کا جوتا آپ کے پاؤں سے چپک گیا کہ سر مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بدن مبارک لہو لہان تشربور تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن بھی ایسا گزرا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو؟ تو آپ نے اس طائف کے دن کو قرار دیا تھا، یہ میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا۔ اور اس دن حالت یہ تھی کہ جب باغ میں پناہ لی تو دیکھا اوپر کالی گھٹا چھائی ہے، اور جبرائیل امین سامنے ظاہر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کی جو جملے ہیں اللہ نے سن لیے ہیں، جنہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال موجود ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، پہاڑوں کا بادشاہ، سردار فرشتہ، اور یہ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں فلاں فلاں جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو ملا دوں گا اور اس پوری بستی والوں کو پیس کے رکھ دوں گا، ان کو ختم کر دوں گا۔ تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو مشہور بات فرمائی، آپ کی رحمت، شفقت، مہربانی، امت پر احسان کا منہ بولتا ثبوت فرمایا کہ نہیں، مجھے زیادہ خوشی اس بات سے ہوگی کہ ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی، میرے کلمہ وہ مسلمان بن جائیں گے۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی، فرشتے کو ان پہ عذاب اتارنے کی اجازت نہ دی۔ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا، اور اس باغ میں ایک عیسائی ملازم تھا، غلام تھا، اداس اس کا نام بتایا جاتا ہے، بڑا نیک دل غلام تھا، عیسائی تھا۔ اس نے حضور کی خدمت کی، جب اس نے حضور کو دیکھا تو اس نے وہ نشانیاں چونکہ پڑی ہوئی تھی عیسائیت میں، تو حضور کے پاؤں چومنے لگ گیا، ہاتھ چومنے لگ گیا، فدا ہونے لگ گیا، خدمت کی، پانی پیش کیا، انگور پیش کیے، اور ان مشرکین کو برا بھلا کہا۔ اس عیسائی غلام کو اللہ نے بعد میں اسلام کی توفیق بھی عطا فرما دی، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، ربیعہ کے بیٹے قطبہ، شیبہ وغیرہ، ان سے کہا تھا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، کبھی بھی تم ان کے مقابلے میں ان کے سامنے نہ آنا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ بدر میں جب وہ جانے لگے، اس غلام نے، یہ ان کا ملازم تھا، پھر اس نے کہا کہ ان کے مقابلے پر مت آنا، لیکن وہ بدر میں مقابلے پر آئے، اور دونوں قطبہ شیبہ بدر کے اندر جہنم حاصل ہوئے۔ اس عیسائی غلام کو اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس تشریف لائے، رات کا وقت تھا، نخلہ کے مقام پہ آپ نے قیام کیا، تہجد کے لیے اٹھے۔ اب طائف کے اندر حضور کی دعا بڑی مشہور ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ تو اس دعا کے اثرات یہ تھے کہ اللہ رب العزت نے واپسی کے سفر میں ہی انسانوں نے تو بات نہ مانی، جنات کو بھیج کے حضور کا کلمہ پڑھوا دیا، اور وہاں آج مسجد جن موجود ہے۔ نخلہ کے مقام پر 7 کے قریب جنات، حضور نے جب تہجد میں تلاوت شروع کی، جنات نے تلاوت سنی، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اور حضور نے ان جنات کے اندر تشکیل کر دی۔ وہ جنات کلمہ پڑھ کے چلے گئے، سورہ جن کے اندر ان کی پوری تفاصیل موجود ہیں۔ پھر حضور تشریف لائے۔ اب حضور نے مکہ مکرمہ آنے سے پہلے ایک سردار کی پناہ مانگی، اس نے پناہ لی،
اس کے بیٹوں نے تلوار کے سائے میں حضور کو طواف کروایا، اس کے بعد حضور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو یہ سارے واقعات تقریباً 10 نبوی شریف کے ہیں، جن میں چچا ابو طالب کا انتقال، اماں ختیجہ آپ کی وفا شعار محترمہ کا انتقال ہے، پھر آپ کے اوپر غم اور پریشانی اور مسائل اور آرام کی بچھاڑ ہے، اس سال کو غم کا سال قرار دینا، طائف میں جانا، وہاں کے حالات اور واقعات اور واپسی پر جنات کا اسلام قبول کرنا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائیں اور آپ کی ایک ایک ادا کو اپنانے، اور جو مشن آپ اپنی امت کو دے کر گئے، دین پر عمل کرنا، دین کی تبلیغ اور دین کو آگے پھیلانا، اسی چیز کو اپنی زندگی کا ہمیں مقصد بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو سننے، سمجھنے، اپنانے، آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور جتنی قربانیاں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا دی دین کی خاطر، اور آپ کے صحابہ اہل بیت نے دی رضی اللہ عنہم نے، یا اللہ تمام قربانیاں اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرما لیجیے کہ ان کی برکت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ایمان و اسلام نصیب ہو، اور ہمیں دین اسلام پہ استقامت نصیب ہو، اور یا اللہ اسلام کو ہر طرح کا ظاہری اور باطنی غلبہ نصیب ہو جائے، اور آپ کو، آپ کے اہل بیت کو، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے بے پایہ خزانوں سے بے حساب اجر عظیم عطا فرما دیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، آمین برحمتک۔